اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم ضیاء النبی شریف کا 52 نمبر درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کے درس کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو کے بارے میں۔ تو حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء النبی شریف کے اندر جو کچھ لکھا ہے وہ ہم سامعین کے گوش گزار کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمان الہی کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور اپنی شیرخوار بچے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شام کے لالہ زاروں سے لا کر حجاز کے بے آب و گیا ریگستان میں وہاں آ کر چھوڑ دیا جہاں اب حرم کعبہ ہے۔ جب کھجوروں کا تھیلا اور پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا اور بچہ کی پیاس کی شدت سے بچہ تڑپنے لگا تو حضرت حاجرہ بے تاب ہو گئی۔ قریب ہی 2 پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ۔ کبھی وہ ایک پہاڑی پر چڑھ جاتی اور کبھی دوسری پر، اور وہاں کھڑی ہو کر دور دور تک نگاہیں دوڑاتی تھی، شاید کہیں کوئی انسان نظر آ جائے یا کسی انسانی آبادی کا سراغ مل جائے۔ اس اضطراب میں انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اچانک اپنے بچے کی طرف مڑ کر دیکھا تو ان کی حیرت کی حد نہ رہی کہ قدرت الہی سے وہاں ایک ایسا چشمہ ابل پڑا تھا۔ تو حضرات محترم، اس چشمے کا پانی اتنا جاری تھا کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تو وہاں حضرت حاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا زم زم، تو اسی لیے اس پانی کو آب زم زم کہتے ہیں۔ تو حضرات محترم، آپ نے یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو باپ بیٹے نے حکم الہی سے اپنے رب کریم کا گھر کعبہ تعمیر کیا۔ اس کے بعد 3000 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ اس عرصہ میں کتنے طوفان آئے ہوں گے، کتنی موسلا دھار بارشیں برسی ہوں گی۔ کعبہ مشرفہ کی جو عمارت حضرت خلیل نے تعمیر کی تھی اس میں اس وقت تک کتنے تغیرات روح پذیر ہو چکے ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تعمیر کردہ عمارت جو تھی وہ منہدم ہو گئی تھی، تو مالکہ نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ کسی سیلاب کی وجہ سے یہ عمارت پھر گر گئی تو قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر نو کی۔ بہرحال یہاں جو ہے وہ مقصد یہ نہیں ہے، یہاں مقصد بیان کرنے کا اور ہے کہ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کعبہ کی یہ کیفیت تھی کہ پتھروں کی ایک 4 دیواری تھی جس کی اونچائی انسان کے قد سے کچھ زیادہ تھی۔ پتھر جوڑ جوڑ کر یہ 4 دیواری بنائی گئی تھی جنہیں آپس میں جوڑنے کے لیے گارا کا استعمال کرنے کا تکلف بھی نہیں کیا گیا تھا۔ اس 4 دیواری پر چھت بھی نہیں تھی۔ ان حالات میں قریش کو خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کا شدت سے احساس ہوا۔ بعض روایات میں ہے کہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، لیکن ان روایات کے بارے میں علامہ ابن کثیر کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روایات صحیح نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت سے استدلال کیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ رائے کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کعبہ کے معمار اول ہیں یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیات کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کعبہ شریف کے پہلے معمار سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ ویسے یہ مقام جہاں کعبہ تعمیر کیا گیا ہے اس سے پہلے بھی بڑا معزز و محترم تھا، اسے عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ارشاد خداوندی ہے، بے شک پہلا عبادت خانہ
جو بنایا گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، بڑا بابرکت ہے، ہدایت والا ہے سب جہانوں کے لیے، اس میں روشن نشانیاں ہیں۔ ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو بھی داخل ہوا اس میں وہ امن والا ہو جاتا ہے، محفوظ ہے۔ اللہ کے لیے فرض ہے لوگوں پر حج، اس کا جو طاقت رکھتا ہے وہاں تک پہنچنے کی۔ صحیح حدیث نبوی میں بھی اس کی تائید ملتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ فرمایا مسجد حرام۔ پھر عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا مسجد اقصیٰ۔ پھر پوچھا کہ ان کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ تو فرمایا 40 سال۔ کعبہ مشرفہ کی تعمیر نو کی فوری وجہ یہ تھی کہ کعبہ کے اندر ایک کنواں تھا۔ زائرین کعبہ شریف کے لیے جو نذرانے اور تحائف زائرین پیش کیا کرتے تھے وہ اس کنویں میں ڈال دیے جاتے۔ وہاں قیمتی اشیاء اور سونے کے زیورات کا ایک گراں قدر خزانہ جمع ہو گیا۔ کعبہ شریف کا کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ ایک رات چند چوروں نے اندر داخل ہو کر جو کچھ قیمتی اشیاء وہاں موجود تھی انہوں نے چوری کر لی۔ جب ان کی تلاشی کی گئی تو دویک نامی ایک شخص کے پاس سے مل گئی۔ دویک بنو تبا بن عمر خزائی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ مسروقہ اشیاء قبضہ میں لے لی گئی، اس کو پکڑ کر قریش کے حوالے کر دیا گیا۔ قریش نے مسروقہ کے سرقہ کے جرم میں، مسروقہ جو اس کے پاس مال پایا گیا تھا اس کے جرم کے اندر اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ بعض لوگوں نے کا خیال ہے کہ چور دوسرے لوگ تھے اور وہ مسروقہ اشیاء دویک کے پاس رکھ کے گئے تھے۔ جب قریش نے اس کار خیر کا عزم کیا، اس کے لیے تیاری شروع کی، اس وقت رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، اور حضرت حضور اپنی حیات طیبہ کے 35ویں سال میں تھے۔ ہر قبیلہ اپنے حصہ کے مطابق سامان فراہم کرنے میں مشغول تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر پتھر تیار کیے جا رہے تھے۔ انہی دنوں اتفاق سے ایک بادبانی کشتی کو سمندروں کی توند میں موجوں نے دھکیل کر جدہ کے ساحل میں دھکیل دیا تھا۔ وہ ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ بعض نے اس بندرگاہ کا نام شعیبہ بتایا ہے، جو بحر حجاز ساحل پر کشتیوں کی بندرگاہ تھی، اور اس کی قیمتی لکڑی بڑی کارآمد تھی۔ قریش کو معلوم ہوا کہ تو انہوں نے اس کے تختے خرید لیے۔ شیخ ابراہیم ارجون اس کے بارے میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قیصر روم نے حبشہ کے ایک گرجا کی مرمت کے لیے جسے ایرانیوں نے جلا دیا تھا اس کشتی میں تعمیر کا سامان بھیجا۔ اب جب بھی یہ کشتی شعیبہ کی بندرگاہ پر پہنچی تو سمندری طوفان کی تیز لہروں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قریش کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے تختوں کو خرید لیا اور باقوم کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بات کی۔ وہ ان کے ساتھ مکہ مکرمہ آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باقوم کون تھا؟ اس کے بارے میں حضور ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض کے نزدیک یہ اس انجینئر کا نام ہے جسے قیصر روم نے سامان تعمیر سے بھری ہوئی اس کشتی کے ہمراہ بھیجا تھا تاکہ وہ اپنی نگرانی میں حبشہ میں اس کنیسہ کی تعمیر کرائے جسے ایرانیوں نے جلا دیا تھا۔ وہ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ وہ ایک قبطی بڑھائی تھا اور مکہ میں اقامت پذیر تھا، یعنی قبطی بڑھائی تھا جو کہ مکہ میں اقامت گزیر تھا۔ قریش نے اس کی خدمات حاصل کی۔ امام ابن ہشام نے بھی اس قول کو اپنی کتاب سیرت میں نقل کیا ہے۔ وہ لکڑی کا ماہر کاریگر تھا۔ کعبہ مشرفہ کے لیے دروازے، شاطیر، بالے وغیرہ بنانے کا کام اس کے سپرد کیا گیا۔ جب قریش نے کعبہ کی اس شکستہ عمارت کو گرا کر نئی عمارت کا تعمیر کرنے کا عزم مصمم کر لیا تو ان میں سے ایک بزرگ ابو وہب نے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، اے گروہ قریش، کان کھول کر سن لو، کعبہ کی تعمیر میں اپنی پاک اور حلال کمائی کے سوا کوئی مال داخل نہ کرنا۔
کسی بدکارہ کی آمدنی، کوئی سود، کسی آدمی پر ظلم سے حاصل کی ہوئی دولت اس فرد میں ہرگز شامل نہ کرنا۔ یہ ابو وہب حضرت عبداللہ کے ماموں تھے جو اپنی سخاوت اور شرافت میں اپنی مثال آپ تھے۔ ضرورت کا سارا سامان مہیا ہو گیا، دوسرے انتظامات بھی مکمل ہو گئے، لیکن قریش کو اپنی کئی رکاوٹوں کا سامنا تھا بھی۔ کعبہ خدا کا گھر تھا، اس کو گرانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ابرہہ کا عبرتناک انجام بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ خوف انہیں بار بار پریشان کر رہا تھا، کہیں کعبہ کو گرا کر وہ غضب الہی کا شکار نہ ہو جائیں۔ کعبہ کو نیا تعمیر کرتے کرتے کہیں ان کے گھروں کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی جائے۔ نیز کعبہ کے اندر جو کنواں تھا اس میں ایک خوفناک اژدہا بھی کبھی کبھی نکلا کرتا اور کعبہ کی دیوار پر چڑھ کر دھوپ تاپا کرتا۔ اس کا ڈر بھی انہیں خوف زدہ کیے ہوئے تھا، ان کو روکتا تھا کوئی اقدام کرنے سے۔ ایک روز اژدہا اسب عادت دیوار پر لیٹا ہوا تھا کہ فضا سے ایک پرندہ جھپٹا اس کو اچک کر لے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کی ایک پریشانی دور ہو گئی۔ انہوں نے تائیدی عزتی سمجھا، انہیں تسلی ہوئی کہ یہ کام انہوں نے ارادہ جس کا کیا ہے وہ منشائے خداوندی کے مطابق ہے۔ دوسری جھجک کو دور کرنے کے لیے ولید بن مغیرہ آگے بڑھے، اس نے کہا کہ میں اس عمارت کو گرانے کی ابتدا کرتا ہوں۔ اس نے کدال لی اور جنوبی دیوار کے پتھر گرائے۔ وہ پتھر گرا رہا تھا اور ساتھ یہ دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ ہمیں خوف زدہ نہ کرنا، اے اللہ ہم اس خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اگر رات بخیریت گزر گئی تو ہم سمجھیں کہ اس معاملہ کے اندر اللہ کی رضا حاصل ہے، ورنہ گرے ہوئے پتھر اٹھا کر ہم دوبارہ اس کو اپنے مقام پر ان کو رکھ دیں گے اور پھر جو ہمارا ارادہ ہے ہم اس کو فسخ کر دیں گے۔ چنانچہ رات خیر و عافیت سے گزر گئی۔ سب لوگوں نے مل کر کعبہ کی پہلی خستہ عمارت کو منہدم کر دیا۔ کعبہ کے لیے انہوں نے تقسیم کار کے اصول پر عمل کیا۔ قبائل کو ایک ایک دیوار کی تعمیر کی ذمہ داری تفویض کی گئی۔ مختلف قبیلوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ مشرقی دیوار جس میں خانہ کعبہ کا دروازہ شریف نصب ہے، اس کی تعمیر بنو عبد مناف اور بنو زہرہ قبیلہ کے سپرد کی گئی۔ جنوبی دیوار حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک بنو مخزوم اور چند دوسرے قریشی قبائل کے حوالے کی گئی۔ مغربی دیوار یعنی کعبہ شریف کی پشت کی تعمیر جو تھی وہ بنو سہم وغیرہ کے سپرد کی گئی۔ اسی طرح یہ سارے جو ہے وہ کعبہ کا تعمیر کا سلسلہ ہوا۔ اس کے بعد سارے قریش بڑے خلوص و انہماک سے اللہ تعالیٰ کے اس مقدس گھر کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کو بڑے وثوق سے وہ تعمیر کر رہے تھے، کیونکہ یہی گھر ان کی عزت، ان کی معاشی خوشحالی اور سیاسی اقتدار کا عنوان تھا اور یہی ان کی اولین پہچان تھی۔ لیکن انہوں نے بہت جلد محسوس کر لیا کہ تعمیر کا جو ساز و سامان انہوں نے اکٹھا کیا ہے اس سے وہ ان بنیادوں پر کعبے کی تعمیر نہیں کر سکیں گے جن بنیادوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، اور مزید سامان فراہم کرنے کی ان کے اندر سخت نہیں تھی۔ ان کے لیے ان کے بغیر چارہ نہ تھا کہ وہ اصلی رقبہ میں سے کچھ رقبہ نکال دیں اور جتنے طول و عرض پر چھت ڈالنے کا ان کے پاس سامان ہے اس پر وہ چھت ڈال دیں اور بقیہ رقبہ کی چھوٹی دیواروں سے حد بندی کر دے تاکہ طواف کرنے والے کعبہ کے سارے کعبہ کا طواف کر سکیں۔ یہاں پر دل میں ایک خلش پیدا ہوتی ہے کہ مکہ میں تو بڑے بڑے رؤساء موجود تھے، تجار موجود تھے، ایک ایک شخص ایک ایسا مکان تو کیا بڑے سے بڑا محل بھی تعمیر کرنا چاہتا تو آسانی سے تعمیر کر سکتا تھا۔ یہ کوئی ایسی کمی نہ تھی جسے سارے مکہ والے بھی مل کر پورا نہ کر سکتے تھے۔ نیز دوسرے عرب قبائل سے بھی مالی تعاون کی اپیل کی جا سکتی تھی اور سب کے سب حرم کعبہ کے دلی عقیدت مند تھے۔ ان حالات میں یہ کیسے باور کر لیا جائے کہ سرمایہ کی کمی کے باعث کعبہ اپنی اصلی بنیادوں پر تعمیر نہ ہو سکا۔
اس لیے گزارش ہے کہ بے شک مکہ میں صاحب ثروت لوگ موجود تھے جن کے تجارتی کاروان یمن سے شام تک آتے جاتے تھے، لیکن ان کی دولت کا بیشتر حصہ ناجائز ذرائع سے کمایا ہوا ہوتا تھا۔ سود خوری، قمار بازی، جوا، ڈاکہ زنی، غصب، لوٹ مار کی کمائی سے ان کا سارا سرمایہ ملوث تھا۔ تعمیر کعبہ کا کام شروع کرنے سے پہلے انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ اس میں صرف اور صرف حلال اور طیب کمائی کو شامل کیا جائے گا۔ اس شرط نے ان کے دائرہ کو تنگ کر دیا تھا۔ جس دولت کے ان کے پاس انبار تھے وہ یا تو وہ سراسر حرام تھی یا اس میں حرام ذریعے سے کمائی ہوئی دولت کی ملاوٹ تھی، اس لیے وہ کیسے خرچ کر سکتے تھے۔ چنانچہ کعبہ تعمیر کا کام جو ہے وہ شروع ہوا، زور و شور سے اس کی شروعات ہو گئی۔ یہ ہر کار خیر میں آگے رہنے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے خالق کریم کے گھر کی تعمیر سے کیونکہ لا تعلق رہ سکتے تھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ازل تا اول آخر بڑے جوش و خروش سے اس مقدس کام میں شامل رہے۔ حضور اپنے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شریک کار تھے، دونوں مل کر پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ حضرت عباس نے دیکھا کہ مبارک کندھے پر پتھر کی رگڑ سے خراشیں پڑ رہی ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ حضور اپنی چادر مبارک اپنے کندھوں پر رکھ لیں تو پتھر ڈھونے میں دقت نہ ہوگی۔ حضور نے جو تہبند باندھا ہوا تھا اس کو اتار کر کندھوں پر رکھ لیا۔ ایسا کرتے ہی غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اس وقت اپنا تہبند باندھ لیا۔ اس سے کسی کو یہ وسوسہ نہ ہو کہ 35 سال کی عمر میں چادر اتار کر کندھوں پر ڈال لینے سے تو اوریانی لازم آتی ہے۔ اس بارے میں عرض ہے کہ عرب کا عام لباس یہ تھا کہ نیچے تہبند، اوپر لمبی ٹخنوں تک جو لٹکی ہوئی قمیص ہوتی تھی۔ اگر کسی نے قمیص نہ پہنی ہو، صرف تہبند باندھا ہو تو پھر تہبند کھولنے سے وہ ننگا ہو جاتا ہے، لیکن جس نے اتنی لمبی قمیص پہنی ہوئی ہو وہ اگر تہبند اتار بھی دو تو عام حالات میں ننگا ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ اس حالات میں امکان ضرور ہے کہ پتھر اٹھانے کے لیے انسان بیٹھے یا کھڑا ہو تو ستر عورت کا اہتمام نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ بچپن ہی سے اپنے محبوب بندے کا مربی اور مؤدب ہے۔ اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کا حبیب اپنے لباس میں ہو، جہاں کسی صورت میں بھی اڑانے کا امکان پایا جاتا ہو ایسے لباس کے اندر ہو، اس لیے فوراً تنبیہ کر دی۔ حضور نے تہبند باندھ لیا، اٹھا کر کمر سے اپنے باندھ لیا۔ سارے قبائل اپنے اپنے مقررہ حصہ کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ جب سارا کام مکمل ہوا تو پھر جو حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی تو وہاں لوگوں کے اندر جھگڑے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ تلواریں نکل آئی۔ اس کام کو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میرے حصے کے اندر آئے، ہر آدمی یہی تصور کرتا تھا، حتیٰ کہ ان کی یہ نوبت آ گئی کہ انہوں نے تلواریں نکال لی، کہا کہ خون خرابہ تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہم سے یہ حق چھین لے۔ تو حضرات محترم مسلسل 4-5 روز تک حالات بڑے کشیدہ رہے۔ بالآخر ایک روز اس نزاع کا تصفیہ کرنے کے لیے سب مسجد حرام میں اکٹھے ہوئے۔ ابو امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ نے، جو ولید بن مغیرہ سابق ذکر کا بھائی اور عمر بن ان سے عمر میں سب سے بڑا تھا، کھڑا ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے گروہ قریش، اس معاملہ میں تمہارے درمیان اختلاف رونما ہو گیا ہے۔ اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس شخص کو اپنا حکم مانے جو کل سب سے پہلے اس مسجد کے دروازے سے داخل ہو۔ اس پر سب متفق ہو گئے۔ دوسری صبح سب سے پہلے حرم شریف کے اس دروازہ سے جو آدمی داخل ہوا اس کو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نامی اسم گرامی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حضور کو دیکھ کر وہ سب لوگ خوش ہوئے کیونکہ وہ لوگ آپ کو صادق اور امین جانتے تھے، وہ لوگ آپ کو اچھا جانتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کے بعد اس بات کا مقدمہ آیا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے
بڑے خوبصورت انداز کے اندر اس کا فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر لاؤ. آپ کے بارگاہ کے اندر ایک چادر لائی گئی. آپ نے چادر کے اندر وہ حجر اسود کو اٹھا کر اس کے اندر رکھ دیا. پھر سارے قبیلوں والوں کو بلایا, کہا کہ اس کا ایک ایک کونا پکڑ لو. وہ سارے قبیلے والے آئے, اس کا ایک ایک کونا پکڑ کر لے کر آئے, خانہ کعبہ کی تلوار کے پاس لے کر آئے. پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو, اس پتھر مبارک کو اٹھا کر خانہ کعبہ کی اس مقام کے اوپر رکھ دیا. تو حضرات محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس خوبصورت طریقے کے مطابق جب پتھر کو رکھا گیا تو اللہ کریم نے آپ کی برکت سے جو ان کے اندر اختلاف پیدا ہونے جا رہا تھا, اللہ کریم نے ان لوگوں کو اختلاف سے بچا لیا. اور کعبہ بیت اللہ کی تعمیر بھی مکمل ہو گئی. حضرات محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر میدان کے اندر لوگوں کے درمیان تصفیہ کیا, ان کو امن کا درس دیا, ان کے فیصلوں کو بخوبی بصورت احسن ان کو انجام دیا. حضرات محترم اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق کے عالم ہمیں بھی اپنے لجپال کریم آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر عمل کرنے کی, آپ کی سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.